اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک طویل عرصے کے بعد جاء الحق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک دوست نے فیس بک پر موجود ایک قادیانی مرزائی کی بنائی ہوئی ایک ویڈیو مجھے بھیجی، جس کے اندر اس مرزائی نے، جس کی فیس بک آئی ڈی ڈاکٹر یحییٰ کے نام سے ہے، اس نے ایک نیا مسخرہ پن دکھایا ہے اور اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے دستور میں جو 1974 کے اندر قادیانیوں مرزائیوں کے دونوں گروپس یعنی قادیانی اور لاہوری، ان دونوں کو قانونی طور پر جو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو یہ آئین کے اندر جو شک ڈالی گئی ہے، اس مرزائی کے مطابق اس شک کی روح سے پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ بھی غیر مسلم قرار پاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں ایک یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں جو یہ پھیلائی جاتی ہے عام طور پر کہ 1974 تک تو قادیانی اور مرزائی امت مسلمہ کا حصہ تھے اور 1974 میں ایک آئینی ترمیم کے تحت انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ نے تو مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو اس وقت سے ہی غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا تھا جب مرزا قادیانی نے کفریہ دعوے کیے تھے۔ یہ اس وقت سے کافر اور غیر مسلم قرار شدہ ہے۔ امت مسلمہ کے تمام علماء کرام نے اس مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی اسے کافر قرار دے دیا تھا، چونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر، تو کوئی اسلامی حکومت تو تھی نہیں۔ جب پاکستان کا وجود ہوا تو یہ لوگ اپنے اس قادیان کو، جسے یہ دارالامان کہا کرتے تھے، اس کو سکھوں کے ڈر سے چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور مسلمانوں کے پیچھے پیچھے یہ پاکستان آگے، ان کے جو اس وقت کے خلیفے تھے۔ تو یہاں چونکہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کا ملک تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود ہو چکا تھا، تو یہاں ان لوگوں نے دھوکے سے اپنے آپ کو، اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ تو اس کے سد باب کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے مطالبے پر قانونی طور پر بھی انہیں غیر مسلم قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو 1974 میں یہ نہیں کہ مرزائی پہلے مسلمان تھے تو 1974 میں غیر مسلم قرار پائے، نہیں، غیر مسلم تو وہ پہلے سے تھے، ہاں قانونی اور آئینی طور پر 1974 میں یہ بات پاکستان کے آئین میں ڈالی گئی۔ ایک بات، اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی یہ آپ نے بات کیسے کی کہ ان کو تو مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا؟ تو اس کے لیے میں آگے چلوں گا، میں بڑے مختصر طور پر سلائیڈز کی مدد سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مرزائی دھوکہ نمبر 1 کہتے ہیں کہ ہمیں 1974 میں غیر مسلم قرار دیا گیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے،
ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ اور دوسری بات یہ کی جاتی ہے کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں غیر مسلم قرار دے۔ یہ دو پوائنٹ ہیں، ان پر ذرا توجہ مرکوز رکھیے گا۔ دوستو یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کا ایک جاری کردہ اشتہار اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ اشتہار جاری کرنے کی تاریخ 7 مئی 1907 ہے۔ 7 مئی 1907 یعنی مرزا قادیانی جو ہے وہ اس دنیا سے اگلے جہاں کو 26 مئی 1908 کو گیا، تو اس سے تقریباً 1 سال پہلے مرزا قادیانی نے اپنے جو فالوور ہیں، اپنے جو پیروکار اور اس کے مرید تھے، ان کو مخاطب کر کے ایک اشتہار جاری کیا تھا۔ تو اشتہار یہ آپ کے سامنے جو پیج ہے یہ مجموعہ اشتہارات کی تیسری جلد کا پیج ہے، جو پچھلا ایڈیشن تھا 3 جلدوں والا، اس کی تیسری جلد اور اس کے صفحات 583 اور 584 آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مجموعہ اشتہارات کی نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے جو 2 جلدوں میں ہے، تو جن حضرات کے پاس وہ نیا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر نوٹ کر لیجئے، وہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 709 ہے نئے ایڈیشن کا۔ یہ اشتہار مرزا قادیانی نے جاری کیا، اس کے اندر وہ اپنی جماعت اور اپنے فالورز کو مخاطب کر کے بہت سی باتیں کر رہا ہے۔ انہی باتوں کے ضمن میں وہ یہ کہتا ہے، یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ یعنی انگریز اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک، غور فرمائیے گا، ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کے لیے دانت پیس رہی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ یہ مرزا قادیانی خود اقرار کر رہا ہے کہ ہر ایک اسلامی سلطنت جو ہے اس کی نگاہ میں تم، اے مجھے ماننے والو، ان کو مخاطب کر رہا ہے، تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ تو یہ مرزا قادیانی نے 1907 میں خود اقرار کر لیا تھا اور خود بتایا تھا کہ تمام اسلامی سلطنت کا فتویٰ اور سارے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر اور مرتد ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ 1974 سے پہلے تو ہمیں کسی نے، ہم مسلمان ہی تھے، ہمیں کسی نے کافر قرار نہیں دیا تھا، 1974 میں یہ کیا گیا، نہیں، 1974 کے اندر صرف قانون میں، آئین میں یہ بات ڈال دی گئی، ورنہ شرعی طور پر اس سے پہلے ہی 100 سال پہلے یعنی مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی جب مرزا قادیانی نے اپنے کفریہ عقائد اور کفریہ دعوے جو ہے وہ ظاہر کیے تو اسے غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا۔ اب آتے ہیں دوسری شق کی طرف۔ کہا جاتا ہے جی کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں غیر مسلم کہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو کسی کو حق نہیں کہ ہمیں غیر مسلم قرار دے۔ یہ بات ہمارے کچھ نئی سوچ رکھنے والے کچھ مسلمان دوست بھی غلطی سے یہ سوال کر ڈالتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آپ کو، یہ 1974 کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو 1974 سے پیچھے لیے چلتا ہوں کہ میرا یہ سوال ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو، مرزا قادیانی اور قادیانی دھرم کے پیروکاروں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دے؟ اب آپ سوچیں گے بھائی یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو آئیے میں آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے عام مسلمانوں کے علم میں نہیں، اور ہمارے وہ قادیانی اور مرزائی کرم فرما جو نئی نسل ہے جن کو ان کے مربی یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے بڑوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو ان کو بھی شاید یہ باتیں پتہ نہ ہوں۔ یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی
سو کالڈ نام نہاد الہامات اور کشوف اور وحی جو اس پر ہوتی تھی اس کی کلیکشن اور اس کا مجموعہ تذکرہ، یہ اس کو آپ قادیانیوں کا قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی مرزا قادیانی پر جو وحی الہام اور کشوف ہوتے تھے ان کو یہاں اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کا چوتھا ایڈیشن ہے، فورتھ ایڈیشن، اس کا صفحہ نمبر 519 519 ہے آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مارچ 1906 تاریخ بھی لکھی ہے، مارچ 1906 یعنی 1974 سے تقریباً 70 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ مارچ 1906 میں مرزا قادیانی یہ لکھتا ہے کہ اس پر اس کے خدا نے یہ وحی کی، کیا؟ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ غور کیجئے، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جو تجھے نہیں مانتا تیری دعوت کو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور نیچے دیکھیے ود ان بریکٹس بین القوسین لکھا ہے کہ یہ مرزا قادیانی نے جو اپنی سو کالڈ وحی لکھی تھی یہ ڈاکٹر عبد الحکیم مرتد کے نام مکتوب لکھا تھا۔ یہ نیچے آپ لفظ دیکھ لیے، مرتد کا لفظ۔ یہ عبد الحکیم ڈاکٹر عبد الحکیم خان پٹیالے کا رہنے والا تھا۔ پہلے یہ مرزا قادیانی کے چنگل میں اور اس کے گمراہی کے جال میں تھا۔ مرزا قادیانی نے ایک وقت میں اپنے 313 مخلص احباب کی لسٹ جاری کی تھی جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مہدی جب آئے گا تو اس کے پاس ایک لسٹ ہوگی جس میں اس کے 313 مخلص ساتھیوں کے نام ہوں گے، تو اس لسٹ میں بھی اس نے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی کا نام لکھا تھا۔ یہ ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی بعد میں جب اس پر مرزا قادیانی کی حقیقت کھلی تو یہ اس پر لعنت بھیج کر اس کی جماعت سے نکل گیا، تو اس کو یہ لوگ مرتد کہتے ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی کو پہلے مانتا تھا، بعد میں اس کو نہیں مانتا تھا تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو اس کے اب یہیں سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نہ ماننے والے کو یہ لوگ مرتد کہتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے دوسرا حوالہ، یہی تذکرہ، فورتھ ایڈیشن، اس کا صفحہ نمبر 280، اس سے بھی پیچھے ہے، 1899۔ پہلے 1906 تھا، اب اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، 1899 عیسوی میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھ پر یہ وحی کی کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ الفاظ بڑے واضح ہیں کہ جو مرزا قادیانی کی بیعت میں داخل نہیں ہوگا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، اس کا مخالف رہے گا، وہ جہنمی ہے۔ یعنی وہ تمام مسلمان جنہوں نے مرزا قادیانی کی بیعت نہیں کی، اس کی پیروی میں داخل نہیں ہوئے، وہ مرزا قادیانی کے بقول جہنمی ہے۔ یہ 1899 کی بات ہے، 1974 سے کئی سال پہلے کی بات۔ آئیے اب آگے، یہ مرزا قادیانی کا بیٹا اور مرزائی جماعت جو قادیانی گروپ ہے اس کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، جسے یہ خلیفۃ المسیح الثانی کہتے ہیں، اس کی تقاریر کا مجموعہ انوار خلافت 1915 میں یہ تقاریر کی گئی۔ یہ پہلے انوار خلافت ایک الگ کتابچے کی صورت میں شائع ہوئی، بعد میں جب مرزا محمود کی کتب کو ایک کلیکشن کی صورت میں شائع کیا گیا، اس کا نام انوار العلوم رکھا گیا، تو اس انوار العلوم سے یہ آپ کے سامنے حوالہ ہے، انوار العلوم کی جلد 3 صفحہ 148، اور کتاب کا نام ہے انوار خلافت۔ غور کیجئے کیا لکھتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ صاف لکھ رہا ہے کہ غیر احمدی یعنی غیر قادیانی جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو مسلمان
نہ سمجھے. اس کی وجہ کیا لکھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں لکھتا کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں اس لیے ہم انہیں مسلمان نہ سمجھیں، نہیں لکھتا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. خدا تعالیٰ کے ایک نبی سے مراد وہ اپنے باپ مرزا قادیانی کو لے رہا ہے. تو کہتا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے. الفاظ بڑے واضح ہیں کہ ہم غیر احمدیوں کو ہمارا فرض ہے کہ مسلمان نہ سمجھے، کیوں کہ وہ اللہ کے ایک نبی جو ان کے مطابق سو کالڈ نبی مرزا قادیانی ہے اس کے منکر ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کا منکر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. محترم دوستو، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ ناممکن ہے کہ مرزا قادیانی کو ماننے والے، نبی ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں مسلمان ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھا جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، تمام ارکان اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن بفرض محال وہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ بلا تشبیہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے جی کہ میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں حضرت نوح علیہ السلام کو مثال کے طور پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال کے طور پر میں اللہ کا نبی نہیں سمجھتا. تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر بفرض محال مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی تھا، اگر بفرض محال جیسے مرزائی کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مرزا کی نبوت کو اور اس کے دعووں کو نہ ماننے والے کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتے. لہذا اگر کوئی قادیانی مرزائی آج یہ کہتا ہے جی ہم تو غیر احمدیوں غیر قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے تمہارے نزدیک اور اس کا جو منکر ہے تم اس کو مسلمان کہتے ہو؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہے، جو کہ حقیقت بھی یہی ہے، تو پھر اس کو نبی ماننے والے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں کہ جھوٹے نبی کی نبوت کو ماننے والے وہ مسلمان نہیں ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ ناممکن ہے کہ مرزا کی نبوت کو اور مرزا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں مسلمان ہوں. ان میں سے ایک مسلمان ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں. آگے چلتے ہیں. یہی مرزا بشیر الدین محمود قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ، اس کی دوسری کتاب آئینہ صداقت یہ دسمبر 1921 میں لکھی گئی. دسمبر 1921 میں یعنی 1974 سے کئی دہائیاں پہلے لکھی گئی. اور اس کتاب کا بھی آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ انوار العلوم جلد 6 صفحہ 112 سے ہے. کتاب کا نام آئینہ صداقت ہے. اس کے اندر عنوان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میرا عقیدہ مسئلہ کفر غیر احمدیان کے متعلق. دراصل یہ اس وقت کی کتابیں ہیں جب قادیانیوں کا ایک لاہوری گروپ بن گیا مولوی محمد علی لاہوری کی قیادت میں. وہ جب مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت پر قبضہ جمایا حکیم نور الدین کے بعد، تو اس وقت ایک گروپ جو ہے اس پر اختلاف سے الگ ہو گیا. اس کی اختلاف کی وجوہات کبھی اس پر بات کریں گے. تو ان جو نیا گروپ بنا لاہوری گروپ، اس نے یہ موقف پیش کیا اپنا کہ جی ہم مرزا قادیانی کو نہ ماننے والے کو یا اس کے دعووں کو تسلیم نہ کرنے والوں کو یعنی غیر قادیانیوں یا بقول ان کے غیر احمدیوں کو ہم کافر نہیں کہتے. تو ان کے رد میں مرزا بشیر الدین محمود اور قادیانی گروپ نے یہ کتابیں شائع کی
کہ نہیں مرزا قادیانی کو نہ ماننے والے کافر ہیں. یہ ان کے آپس کی یہ چپکلش اور آپس کی جو ضد تھی اس دوران یہ کتابیں شائع ہوئی. تو یہ دوسرا حوالہ، اس میں مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، اور چونکہ میرے نزدیک ایسی وحی جس کا ماننا تمام بنی نوع انسان پر فرض کیا گیا ہے حضرت مسیح موعود پر ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود سے مراد وہ نقلی اور جعلی مسیح اپنا باپ مرزا قادیانی لے رہا ہے. اس لیے میرے نزدیک غور کیجیے گا، بموجب تعلیم قرآن کریم کے ان کے یعنی مرزا کے نہ ماننے والے کافر ہیں، خواہ وہ باقی سب صداقتوں کو مانتے ہوں. بڑے واضح الفاظ ہیں کہ میرے نزدیک مرزا پر جو وحی نازل اس کو ماننا فرض ہے، لہذا جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ قرآن کی روح سے کافر ہیں، خواہ وہ مرزا سے پہلے تمام نبوتوں کو مانتے ہوں. تو واضح طور پر ان تمام مسلمانوں کو کافر کہا گیا جو مرزا قادیانی کی وحی پر ایمان نہیں رکھتے. یاد رکھیے یہ 1974 سے بہت پہلے 1921 کی بات ہے. آگے چلیے، یہی آئینہ صداقت جس کا حوالہ ابھی گزرا آپ کے سامنے، اسی کے اندر یہ انوار العلوم جلد 6 صفحہ 110 ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مولوی محمد علی لاہوری جو ہے اس نے مرزا بشیر الدین محمود کے عقائد پر اعتراض کیا تھا، تو اسی کے جواب میں چونکہ یہ لکھی گئی تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی محمد علی صاحب کا تبدیلی عقیدہ کے متعلق مجھ پر بے جا الزام، اس نے یہ کہا مولوی محمد علی نے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد یہ عقیدے اپنائے ہیں جن کا بھی ذکر ہونے لگا ہے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ یہ جو مولوی محمد علی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب یعنی مولوی محمد علی 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں. یعنی کہتا ہے کہ میرے بارے میں مولوی محمد علی نے 3 باتیں کہی ہیں کہ یہ عقیدے میں نے مرزا قادیانی کے بعد اپنائے ہیں. وہ کیا عقیدے ہیں 3؟ اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں. دوم یہ کہ آپ ہی آیت اسمہ احمد، یہ سورۃ الصف کی آیت ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت کا ذکر ہے، لیکن حکیم یہ جو مرزا بشیر الدین محمود تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ احمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. استغفر اللہ. بہرحال اس کا ذکر کر رہا ہے. دوم یہ کہ آپ ہی آیت اسمہ احمد کی پیش گوئی مذکورہ قرآن کریم الصف آیت 7 کے مصداق ہیں. تیسری بات یہ آپ کے غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا. سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اس کے بقول کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود یعنی اس کے مطابق سو کالڈ مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ تیسرا عقیدہ اس نے بتایا کہ میرے بارے میں یہ کہا کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو لوگ مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا، تو وہ کیا ہے؟ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آگے کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہے. میں تسلیم کرتا ہوں، مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے کہ میرے یہ عقائد ہے. وہ آگے پھر یہ بیان کرتا ہے کہ لیکن یہ تینوں عقیدے جو ہیں یہ میں نے بعد میں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیے، بلکہ آگے دیکھے لکھ رہا ہے ان میں سے اول الذکر یعنی پہلا عقیدہ کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا، اور آخر الذکر یعنی آخری عقیدہ تیسرا کہ جو مرزا کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر. اور تو یہ عقیدہ حضرت مسیح موعود کے وقت سے ہے، یعنی یہ مرزا قادیانی کے وقت سے ہے. تو دوستو دیکھیے 1921 کے اندر مرزا بشیر الدین محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ کہلاتا ہے، اس نے واضح طور پر ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے مرزا کی بیعت نہیں کی اور جنہوں نے مرزا کا نام تک نہیں سنا، ان کو بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. آگے دیکھیے یہ مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا
جس کو بشیر احمد، مرزا بشیر احمد ایم اے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس سے مرزا قادیانی نے قمر الانبیاء کا لقب دیا تھا، قمر الانبیاء کا لقب۔ یہ ریویو آف ریلیجنز جو ایک ماہنامہ جاری ہوتا تھا، اس کا مارچ اپریل 1915 کا آپ کے سامنے شمارہ ہے۔ مارچ اپریل 1915 یعنی 1974 سے کئی دہائیاں پہلے کی بات۔ تو یہ وہی مسئلہ چل رہا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ لاہوری گروپ کے ساتھ ان کے سوال جواب اعتراض وہ لکھتے تھے، یہ اس کے جواب میں کتابیں لکھتے تھے، تو انہی کے جواب میں یہ مضمون لکھا گیا۔ اس مضمون کا نام ہے کلمۃ الفصل، کلمۃ الفصل۔ یہ ریویو آف ریلیجنز مرزائی جو قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جب آپ مرزا بشیر احمد ایم اے کے کتابوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ابھی بھی پڑا ہوا ملے گا۔ اس کے اندر دیکھیے، یہ ریویو آف ریلیجنز 1915 مارچ اپریل 1915 کلمۃ الفصل، اس کا صفحہ 110 ہے۔ اس کے اندر یہی بات کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یعنی ایسا شخص جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا۔ مسیح موعود سے مراد یہ مرزا قادیانی کو لے رہا ہے، کیوں کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر تو پہلے کر دیا، حالانکہ مسیح موعود کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ یہ مسیح موعود کا لفظ یہ مرزا قادیانی اور اس کے دھرم کے ماننے والوں کا ایجاد کرتا ہے، کہیں قرآن یا حدیث میں مسیح موعود کا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہتا ہے کہ یہ یعنی مرزا قادیانی کو نہ ماننے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے کسی بھی نبی کا انکار کر دے۔ تو جو سب نبیوں کو مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، تو وہ کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون حقا فرمایا، یعنی کہتا ہے کہ یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ پکا کافر ہے۔ آگے چلیے، یہی ریویو آف ریلیجنز، اس کا صفحہ کلمۃ الفصل، اس کا صفحہ 142، اس کے اندر ایک جگہ پر ایک بات لکھ کر اس کا نتیجہ نکالتا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے۔ اس الہام سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مومن ہونے کا معیار مسیح موعود یعنی اس کے مطابق مرزا قادیانی پر ایمان لانے کو رکھا ہے۔ جو مسیح موعود کا انکار کرتا ہے اس کا پہلا ایمان بھی قائم نہیں۔ کہتا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، وہ چاہے پہلے مسلمان یا مومن تھا، اس کا وہ ایمان ختم ہو گیا، اب وہ کافر ہو گیا۔ یہ دیکھیے، یہ 1915 میں فتوے دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ اسی کلمۃ الفصل یہ کہتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ یہ بائیکاٹ کیوں کیا جاتا ہے، یہ مسلمان ہمیں جو ہے اپنے ساتھ شامل کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ معاملات کیوں نہیں کرتے، بڑا شور اور بڑا غوغا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بائیکاٹ کس نے کیا۔ یہ وہی ریویو آف ریلیجنز ہے، غور سے پڑھیے گا۔ مرزا بشیر احمد ایم اے مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے، مسیح موعود یعنی نقلی اور جعلی مسیح موعود مراد لے رہا ہے غلام احمد قادیانی کو، حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرے دنیاوی۔
दीनी ताल्लुक का सबसे बड़ा जरिया इबादत का इकट्ठा होना है और दुनियावी ताल्लुकात का भारी जरिया रिश्ता व नाता है। सो ये दोनों हमारे लिए हराम करार दिए गए। कहता है कि हम कादियानियों के लिए, मिर्ज़ाइयों के लिए, मिर्ज़ा कादियानी के धर्म को मानने वालों के लिए मुसलमानों यानी गैर अहमदियों, गैर कादियानियों के साथ दीनी और दुनियावी हर किस्म के ताल्लुकात रखने हराम करार दिए गए। तो जब तुम्हारे धर्म में ये हराम करार दिया गया तो आज मुसलमान अगर तुम्हारे साथ ये सोशल बाइकाट का कहते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है। आगे चलिए, अब एक गलत फहमी यहाँ पे दूर करनी जरूरी है कि हो सकता है कि आपके सामने कोई आज का धोखेबाज कोई मिर्ज़ाई ये कहे कि जी ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो अपने ना मानने वालों को के बारे में कहा था कि मुसलमान नहीं है या काफिर कहा था, तो वो उनके बारे में कहा था कि जो मिर्ज़ा कादियानी या हमें काफिर कहते हैं, जो हमें काफिर नहीं कहते हम उनको काफिर नहीं कहते। ये बड़ा आम एक धोखा दिया जाता है आजकल कि जी मिर्ज़ा कादियानी या हमें जो काफिर कहता है हम उससे काफिर कहते हैं, जो हमें काफिर नहीं कहता चाहे वो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता हम उससे काफिर नहीं कहते। तो यही सवाल जो है ये मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए ने खुद उठाया है और फिर उसका जवाब दिया है। वो देखिए यही कलिमतुल फसल जो मैंने रिव्यू ऑफ रिलीजन्स का आपको हवाला दिया उसका सफ़ा कलिमतुल फसल का 126 और 127 आपके सामने है। उसके अंदर लिखता है, पहले इस जगह एक और शुबा भी पड़ता है और वो ये कि जब हजरत मसीह मऊद यानी उसके मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी अपने मुनकिरों को हस्ब हुक्म इलाही इस्लाम से खारिज समझते थे तो आपने उनके लिए अपनी बाद आखिरी किताबों में भी मुसलमान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया। कहता है कि शुबा ये होता है कि आपने ये लिखा है यानी मिर्ज़ा बशीर अहमद ने कि मिर्ज़ा कादियानी अपने ना मानने वालों को मुसलमान नहीं समझता था, इस्लाम से खारिज समझता था, तो फिर उसने अपनी आखिरी किताबों में भी उन लोगों को यानी गैर कादियानियों को मुसलमान क्यों कहा। तो उसका जवाब दे रहा है आगे। उस जवाब के अंदर से मैं आपको 2-3 इक्तिबास बताता हूं। कहता है ये देखिए, असल में बात यह है कि उर्फ आम की वजह से एक नाम को इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज इसमें बामुसम्मा हो गई है। कहता है कि कई दफा उर्फ आम की वजह से कोई नाम इख्तियार करना पड़ता है, उसके मतलब नहीं होता कि वो हकीकत में चीज वो होती है। आगे एक मिसाल दी है इसने और उसके बाद लिखता है, ये यहाँ से देखिए, मालूम होता है हजरत मसीह मऊद को भी बाज़ वक़्त इस बात का ख्याल आया है कि कहीं मेरी तहरीरों में गैर अहमदियों के मुताल्लिक मुसलमान का लफ्ज़ देखकर लोग धोखा ना खाएं, इसलिए आपने कहीं कहीं बतौर इजाला के गैर अहमदियों के मुताल्लिक ऐसे अल्फाज भी लिख दिए हैं कि वो लोग जो इस्लाम का दावा करते हैं ता जहां कहीं भी मुसलमान का लफ्ज हो उससे मुद्दई इस्लाम समझा जावे ना के हकीकी मुसलमान। ये बड़े वाज़े हैं। इसके बाद अगले सफ़े 127 पर नतीजा निकाल के हतमी नतीजा कहता है, बस ये एक यकीनी बात है, बस ये एक यकीनी बात है कि हजरत साहब ने यानी मिर्ज़ा कादियानी ने जहाँ कहीं भी गैर अहमदियों को मुसलमान कहकर पुकारा है वहाँ सिर्फ ये मतलब है कि वो इस्लाम का दावा करते हैं, वरना आप हस्बे हुक्म इलाही अपने मुनकिरों को मुसलमान न समझते थे, अपने मुनकिरों को मुसलमान न समझते थे। गौर कीजिएगा, आगे बैनल कौसैन विद इन ब्रैकेट्स वही लिखता है, देखो खत हजरत मसीह मऊद बजवाब खत अब्दुल हकीम खान मुर्तद, जो हमने शुरू में तज़किरा का हवाला दिया अब्दुल हकीम खान, तो उसकी दलील ये देता है कि अब्दुल हकीम खान मुर्तद को जो मिर्ज़ा कादियानी ने खत लिखा उसके अंदर यही बात लिखी। तो ये धोखा भी खुद मिर्ज़ा के बेटे ने दूर कर दिया कि अगर कहीं मिर्ज़ा कादियानी ने गैर कादियानियों को मुसलमान कहा है तो वो उर्फ आम में कहा है, उसका ये मतलब नहीं कि वो हकीकी तौर पे उनको मुसलमान समझता था। तो दोस्तों ये दूसरी बात कि जो 1974 में कानूनी तरमीम पर शोर मचाते हैं और उस पर
یہ رونا دھونا کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں کافر قرار دیا گیا، کسی کو حق نہیں کہ ہمیں غیر مسلم قرار دے، تو وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اور مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں نے جو تمام غیر قادیانیوں کو کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہا، جو فتوے لگائے، پہلے اس کی وضاحت پیش کریں جو 1974 سے پہلے تھے، کہ ان کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو کافر کہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے دھوکے کی طرف، مرزائی دھوکہ نمبر 2۔ کہتے ہیں کہ 1974 میں مرزائیوں یعنی قادیانیوں لاہوریوں دو گروپوں کو یاد رکھیے 1974 میں قادیانیوں مرزائیوں کے دو گروپوں کو، ایک قادیانی گروپ اور ایک لاہوری گروپ، دو کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ 1974 میں ہمیں غیر مسلم قرار دینے کے لیے کی گئی آئینی ترمیم کے مطابق مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر خود غیر مسلم قرار پاتے ہیں۔ یہ وہ شوشہ ہے جو ایک قادیانی مسخرے نے فیس بک کے اوپر، جو ڈاکٹر یحییٰ کے نام سے آئی ڈی بنا کے آتا ہے، اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، بہرحال یہ کہانی پھر صحیح، تو اس نے یہ اپنی ایک ویڈیو میں یہ ایک تماشا پیش کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ سکرین کے اوپر جو بار بار آئین دکھاتا ہے وہ ایک کتاب سے دکھاتا ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے جو بات پیش ہوئی تھی، اس کو آئین پاکستان جو اس وقت موجود ہے جب وہ ترمیم کر دی گئی اور اس کے اندر جو الفاظ لکھے گئے وہ پیش نہیں کرتا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے آپ کے سامنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور اور آئین۔ اس آئین کی آرٹیکل 260 کے اندر 1974 کی آئینی ترمیم جو مرزا قادیانی کے پیروکار اور قادیانی دھرم کو جو ماننے والے ہیں، قانونی طور پر، شرعی طور پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، قانونی و آئینی طور پر جو آئین پاکستان کے اندر جو ترمیم کی گئی انہیں غیر مسلم قرار دیے جانے کے بارے میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قادیانی مسخرے نے جو یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ اس آئینی ترمیم کی روح سے تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر جو ہیں وہ غیر مسلم ٹھہرتے ہیں، اس شوشے کی کیا حقیقت ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل 260 3 شق 3 اور اس کے اندر دو کلاس ہیں، الف اور بے، اے اور بی۔ یہ الف کیا ہے؟ لکھا ہے مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو کی قید اس لیے لگائی گئی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نئی شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن بغیر نئی شریعت والا نبی پیدا ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، نبوت مل سکتی ہے، یا مستقل نبی تو نہیں آ سکتا، نہیں بن سکتا، ہاں جو امتی نبی یا غیر مستقل غیر حقیقی نبی جو ہے وہ بنتے رہیں گے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو یہ جو غیر مشروط طور پر رکھا ہے، اس میں یہ ذلی بروزی اور امتی نبی اور غیر مستقل بغیر نئی شریعت والے نبی، یہ جو ڈھکوسلے جو بعد میں ایجاد کیے گئے ان کے سد باب پھیریے۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو، غور کیجئے گا، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے
پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے. صاف لکھا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اب اللہ نے نبی بنایا ہے, مجھے نبوت دی ہے اور مدعی نبوت ہو, ایسے شخص کو پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر ماننے والا یہ مسلمان نہیں ہے. اب اس قادیانی مسخرے نے یہ بات کہی تھی کہ جی چونکہ یہ تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی, وہ نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار, احادیث میں بار بار آیا ہے, میری مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے, چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں, یہاں پر زمین پر آئیں گے, تو اس لحاظ سے وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے قائل ہو گئے. یہ پیش کر کے تو اس نے یہ کہا جی اس آئینی ترمیم کی روح سے وہ بھی غیر مسلم ہیں, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبی ہو چکے, ان کو نبوت مل چکی, وہ اس سے پہلے مبعوث ہو چکے. آج بھی کیا قادیانی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ, حضرت نوح یا حضرت آدم یا حضرت ابراہیم, اسماعیل, اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ نبی ہیں وہ, لیکن حضرت ہم مسلمان جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, وہ ان کے بعد ان کو نبوت نہیں ملی, وہ آپ کے بعد پیدا نہیں ہوئے, بلکہ وہ تو پہلے سے اللہ کے نبی ہیں. تو یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے, ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ اس بعد کے لفظ سے نکل گئے. دوسری بات کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی بن کے, نبی بنا کر یا دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعثت ایک خاص قوم اور ایک خاص محدود مدت کے لیے تھا. بنی اسرائیل کے لیے تھے وہ رسول, اور ان کی بعثت کا زمانہ محدود تھا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہو گئی. اس وقت تک جب آپ کی بعثت ہو گئی تو اب پہلی تمام نبیوں کی جو بعثتیں تھیں, جو شریعتیں تھیں, وہ ساری ختم. اب قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب اس امت محمدیہ کی طرف نبی بنا کر دوبارہ مبعوث کیا جائے گا. نہیں, ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی, اور اس وقت تک تھی جب تک آخری شریعت اور آخری نبی تشریف نہیں لے آئے, جب تک ان کی بعثت نہیں ہو گئی. اب وہ تشریف لائیں گے, چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے پہلے سے, تو نبی جس کو ایک دفعہ نبوت مل جائے وہ نبوت سلب نہیں ہوتی, وہ قیامت تک, بلکہ قیامت کے دن بھی وہ نبی ہوں گے. لیکن آپ کی ڈیوٹی بعثت کی جو ہے وہ ختم ہو چکی. اب وہ تشریف لائیں گے تو وہ ہرگز اس امت کی اصلاح کے لیے تشریف نہیں لائیں گے, بلکہ انہوں نے جس کام کے لیے آنا ہے وہ احادیث کے اندر بیان ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے کے لیے وہ تشریف لائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں فرض کر لیجئے, بالفرض اگر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے تمام انبیاء کرام بھی دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین. کیوں کہ وہ ایک تو آپ سے پہلے کے نبی ہیں, وہ انبیاء کی لسٹ میں پہلے سے شامل ہیں, ان کے آنے کی وجہ سے کوئی نیا نبی لسٹ میں اضافہ نہیں ہوگا. اور جب وہ آئیں گے, چونکہ اب
जो सिक्का राइजुल वक्त चल रहा है क़यामत तक, वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेसत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लिहाजा उन सब को इसके ताबे होकर रहना पड़ेगा। नबी वो रहेंगे क्योंकि नबूवत उनको पहले से मिली है। तो याद रखिए, ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि अंबिया का सिलसिला जो चला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उसका इख्तिताम हो गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अंबिया की लिस्ट खत्म हो गई, जिसने इस लिस्ट में जिसका नाम आना था वो खत्म हो गया, उसके बाद उस पर मोहर लग गई। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद कोई नया नाम, कोई नया शख्स इस लिस्ट में दाखिल नहीं हो सकता, शामिल नहीं हो सकता। जिन अंबिया की नबुव्वत पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, उन अंबिया की लिस्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स पर बतौर नबी ईमान लाना मुसलमान होने के लिए जरूरी हरगिज नहीं है। ये है खत्म नबूवत का मतलब। ये नहीं है कि एक पहले का नबी है तो वो अगर जिंदा है अभी, तो वो अगर आसमान से उतर के जमीन पे आ जाएगा तो खत्म नबूवत खत्म हो जाएगी। नहीं, क्यों खत्म हो जाएगी? वो पहले से अंबिया की लिस्ट में शामिल है। तो मुसलमान हरगिज किसी नकली और जाली और 2 नंबर मसीह के कायल नहीं है, बल्कि उन ईसा अलैहिस्सलाम के कायल हैं जो पहले से ही नबी हैं अल्लाह के, जिनको पहले नबूवत मिल चुकी, जो अंबिया की लिस्ट में पहले से शामिल हैं। तो ये है आपके सामने आईनी तरमीम, उसकी शिक आर्टिकल 260 की शिक 3 की अलिफ, और अब बे भी पढ़ लीजिए जिसमें इसकी वजाहत कर ली गई कि गैर मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो मुस्लिम ना हो, और इसमें ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध या पारसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप का जो खुद को अहमदी या किसी और नाम से मौसूम करते हैं, कोई शख्स या कोई बहाई और जदूली ज़ातों में से किसी से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स शामिल है। साफ तौर पे कादियानी और लाहौरी ग्रुप को गैर मुस्लिम करार दिया गया। नाज़रीन मुहतरम व सामीईन मुहतरम, यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो का पहला हिस्सा ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम कादियानी उस शोशे का जायज़ा लेंगे कि जिसमें वो ये कहा जाता है कि हम यानी कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी के धर्म को मानने वाले उम्मत इस्लामिया का 73वां फ़िरका हैं, और जो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बटेगी, जिसमें से 72 जो है वो जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नती होगा। तो हम वो जन्नती फ़िरका हैं, क्योंकि 1974 के अंदर हमें बाकी तमाम 72 फ़िरकों ने हमें इस्लाम से खारिज कर दिया था। तो साबित हुआ कि हम वो जन्नती फ़िरका है। हम इस बात का जायज़ा लेंगे, और फिर हम जायज़ा लेंगे कि कादियानियों, मिर्ज़ाइयों के अंदर जो 7-8 फ़िरके बने हुए हैं, उनमें से 73वां फ़िरका कौन है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह इस वीडियो की दूसरी किस्त जो है हम उसमें इन बाकी सवालात का जायज़ा लेंगे।